آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر کلک کر کے نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو مسلک حق، مسلک اہل سنت والجماعت پر، جس کو پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، اس پر سختی سے قائم رکھے۔ آمین۔ اور جو بھی جس طرح کے بھی فتنے اٹھ رہے ہیں، ان سب فتنوں سے ہماری آپ کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جس لیے پیدا کیا، اس میں ہم کو مشغول رکھے۔ آمین۔ کل کچھ بات وہاں حیدرآباد میں کری تھی، وہی بات، اسی بات کو میں یہاں دوہرا دیتا ہوں۔ ہمیں اور آپ کو، میں آپ کو ایک علماء کرام آپ یہاں آئے، اپنا پیغام واعظ و نصیحت آپ کو دیا، ایک پیغام دیا شریعت پر چلنے کا، اور بہت ساری باتیں آپ کو بتائیں۔ مولا تعالیٰ جو انہوں نے نصیحت کی، وہ آپ کے دلوں میں راسخ فرما دے آمین۔ اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اور آپ کو یہ غور کرنا چاہیے، دعوت فکر دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ نے کبھی غور کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کس لیے پیدا کیا؟ نہیں کیا ہے تو ابھی سوچئے، غور کریں کس لیے پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو، آپ کو پیدا کیا، اور اس کا کرم، بالائے کرم یہ ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنی معرفت بخشی۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا اور اپنی معرفت بخشی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی پہچان بتانا پسند ہے، اور اس کو یہ منظور ہوا کہ مخلوق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانے، اس کی ربوبیت کے ساتھ میں، اس کی الوہیت کے ساتھ میں، اور ساری مخلوق اس کی ربوبیت اور الوہیت کے ساتھ میں جانے، پہچانے اور عبودیت کا اقرار کرے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا۔ ایک حدیث ہے جس کے راوی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ اپنے رب سے روایت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ ایسی حدیث قدسی کہلاتی ہے، ورنہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی فرمان ہے، وہ سارا فرمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمایا ہوا ہے۔ جی بے شک۔ لیکن جس میں راوی ہو تو سرکار نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں پوشیدہ خزانہ تھا، تو میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق، تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ تو اس سے ایک بات پتہ چلی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر اپنی معرفت کی محبت نہ ہوتی تو مخلوق پیدا نہ ہوتی۔ تو مخلوق پیدا کی اس لیے کہ اس کو اپنی معرفت کی محبت ہوئی، تو اس نے مخلوق کو پیدا فرمایا
اور اس بنانے والے نے ساری مخلوق پیدا کی اور ساری مخلوق کو جو ہے وہ اپنی معرفت کا پہچان کا ذریعہ بنا دیا. آسمان سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے, سورج سے چاند سے خدا کی پہچان ہوتی ہے, زمین اور زمین میں جو کچھ ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے. لیکن حضرت انسان ہم اور آپ تو کسی عارف باللہ کا, محمد ابن عربی ان کا شعر ہے, وہ فرماتے ہیں اتزعم انک جرم صغیر انت والعالم الاکبر, کہ تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم ایک چھوٹا سا جسم ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم کی دو قسمیں کی, ایک بڑا عالم اور ایک چھوٹا عالم. تو جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا مظہر ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم کو پھیلایا تو آسمان بن گیا, زمین بن گئی, چاند تارے بن گئے, سورج چاند بن گئے, زمین اور ندی نالے بن گئے اور زمین کے بیل بوٹے بن گئے, اور جب عالم کو سمیٹا حضرت انسان بن گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ 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 واہ, سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا, اور اس کا کرم یہ ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنی معرفت بخشی, اپنی پہچان ہمیں اور آپ کو بتائی. اب ہم اللہ والے اس کے ذریعے سے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری اس کی معرفت کی محبت کی تجلی ہے, اس کا جلوہ ہے کہ عالم میں سب کچھ چمک رہا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا اور عالم کو بنایا, تو اب ہمیں اور آپ کو جب اس نے یہ مقرر کیا کہ میں ساری مخلوق کو پیدا کروں گا اپنی معرفت کے لیے, تو اس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا, اور جس کو چاہا اس کو اپنی معرفت کے لیے انتخاب فرما دیا. بے شک. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا, تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل میں یہ مقرر کر دیا کہ جس کو اپنی معرفت دوں گا ساری دنیا اس کے لیے بنا دوں گا, بے شک. سبحان اللہ. سب کچھ اس کے لیے پیدا کروں گا. آؤ قرآن سے پوچھو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. خلق لکم ما فی الارض جمیعا. کون ہے اللہ؟ تم اس کو پہچان جاؤ گے. اس پہچان پر ہی مقرر نہیں ہے کہ تم اس کے جانو گے, کہ جانو کہ جو کچھ زمین میں ہے, جو کچھ ہے, وہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو معرفت دی ہے اس کے لیے پیدا فرمایا. بے شک. تو کس کو پیدا فرمایا؟ اہل عقول کو. اہل عقول میں کون؟ ایک طبقہ انسان کا بھی ہے. تو ساری دنیا جو ہے وہ انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی. اب وہ کتنا بدنصیب انسان ہے وہ جو اس اپنی مقصد حیات کو بھول جائے اور اس دنیا پر ریچھ جائے. ارے دنیا کی طرف توجہ کرے یا نہ کرے, دنیا تو بنی ہی اس کے لیے ہے. جی بے شک. تو جو اللہ کی یاد سے غافل ہو کر دنیا کی یاد میں اور دنیا کی طرف میں دنیا کے پیچھے
دوڑتے ہیں تو وہ دوڑتے چلے جاتے ہیں اور دنیا ان سے دور ہوتی چلی جاتی ہے. وہ دنیا کے پیچھے بھاگتے جاتے ہیں اور دنیا ان سے دور ہوتی چلی جاتی ہے. لیکن جو اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو فنا کر لیتے ہیں, اس کی یاد سے غافل نہیں ہوتے, وہ دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں, دنیا کو لات مارتے ہیں اور دنیا ان کے قدموں میں آ کے لگ جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت خوب, سبحان اللہ. جی بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ آباد. تو ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے, دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا ہے, اپنے لیے پیدا فرمایا ہے. تاج الشریعہ نے اسی کو فرمایا ہے. جی واہ واہ, سبحان اللہ. زندگی یہ نہیں ہے کسی کے بے لیے, شک, سبحان اللہ. زندگی ہے نبی کی, نبی نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, جی جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے نبی کے لیے. اللہ فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو, اپنے ایمان کی حفاظت کرو اور جو تمہیں ایمان کی دولت دی ہے اس پر قائم رہو. اعلیٰ فرماتے ہیں سونا جنگل رات میں, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے. شہد دکھائے زہر پلائے, قاتل دائم شوہر خوش, اس مردار پہ کیا چھایا ہے, دنیا دیکھی. دنیا دیکھی بھالی ہے. حضرت امام اعظم وہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانیاں اس دنیا میں رکھی اور اس دنیا میں ہزاروں دلائل, لاکھوں دلائل اپنی معرفت کے, اپنی وحدانیت کے رکھے. تو اب یہ مقرر نہیں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چاند پیدا کر دیا, آسمان پیدا کر دیا, سورج پیدا کر دیا اور دنیا کی تمام چیزیں پیدا کر دی. اب کوئی بتانے والے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس کارخانے قدرت میں ایسا جلوہ نما ہے کہ اگر وہ کسی رسول کو, کسی نبی کو نہ بھیجتا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا, اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا سب پر فرض ہوتا. بے شک, سبحان اللہ. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر نہیں چھوڑا کہ سب میں نے پیدا کر دیا, یہ دلائل رکھ دیے, اب کسی ہاتھ پکڑنے والے کی ضرورت نہیں ہے, کسی پہنچانے والے کی ضرورت نہیں ہے, اس پر مقرر نہیں رکھا. کیوں؟ حالانکہ یہی عقل ہے, آپ کی عقل ایسی رسا نہیں ہے کہ وہ خدا تک پہنچا دے, خدا تک پہنچا دے, ایسی رسا نہیں ہے. تو پھر یہی عقلیں تھیں, انہی عقلوں میں کچھ چاند سورج کے آگے جھکی, پیڑ پودوں کے آگے جھکی, کوئی کسی کے آگے جھکا, کوئی کہاں جھکا, آپ لوگ جانتے ہو کہاں جھک گیا. جی لیکن مسلمان کی عقل ہے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانا, سبحان اللہ سبحان اللہ. مسلمان بے کی شک, عقل ہے کہ اس نے اللہ کو پہچانا. بے شک. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی عقل پر نہیں چھوڑا, اس نے انبیاء کرام کو بھیجا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر دور میں انبیاء کرام کو بھیجا کہ ان کو جانو, ان کو دیکھو اور ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ تو اللہ تک پہنچ جاؤ گے. تو انہوں نے ہر دور میں انبیاء کرام آئے, ہدایت کے لیے آئے, انہوں نے بھیجا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تو اپنے دور کا نبی بنا کر بھیجا, اپنی بستی کا نبی بنا کر بھیجا, اور اس وقت کے لیے بھیجا. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کی نبوت ختم ہو گئی, لیکن اللہ تبارک اور ہر آخری دور میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا, خاتم النبیین بنا کر بھیجا. اب ان کے بعد کوئی نیا نبی, نیا رسول نہیں ہو سکتا. اور جو ایسا مانے کہ کوئی نیا نبی ہو سکتا ہے, بولو مسلمان ہے کہ نہیں؟ وہ مسلمان ہی نہیں ہے. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا اور سب تبلیغ کری, انہوں نے آتے رہے, تبلیغ کرتے رہے. تو اب آپ یوں سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو بھیجا تو ان کی رسالت جو تھی وہ خاص تھی, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو ہے وہ عام ہے. بے شک, سبحان اللہ. بے شک, چھوٹی سی بات ہے, سن لو. عام اور خاص کی بات یہاں تھوڑی سمجھ لیجئے کہ عام جو ہوتا ہے
वो खास से पहले جی ہاں واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ ये एक स्टैंड है लोहे का मटेरियल होगा جی मादा होगा तब ये शक्ल बनेगी جی लोहा होगा स्टील होगा तभी स्टील की ये शक्ल बनेगी جی ये मेज कुर्सी ये जो है ये लकड़ी की है तो ये लकड़ी की बनी तो ये लकड़ी की पहले लकड़ी है جی उसके बाद इसकी ये शक्ल बनी ऐसे ही तमाम चीजों पे प्रयास करते चले जाओ तो वो शक्ल कब बनी पहले पहले आम है फिर उसके बाद खास है आहा आला हज़रत इसी को फरमाते हैं वही जलवा शहर बचा واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ वही असल आलम में दहर है वही बहर है वही लहर है واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول تاج الشریعہ زندہ آباد جانشین تاج الشریعہ زندہ آباد سبحان اللہ سبحان اللہ بستی بستی کریا بستی بستی کریا تو ہم کو یہ حکم ہوا تو ہم کو کس لیے پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا کہ ہم اس کی عبادت کریں اور ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا کہ محمد رسول اللہ کی عظمت و کرامت کو جانیں اعلیٰ حضرت اسی کو فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے سب کو اپنی قوموں کو انبیاء کرام نے ہدایت کی اور سب کو ہدایت کرنے والے محمد رسول اللہ سبحان اللہ سب کے سبحان عادی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اب اور قیامت تک جس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت چاہیے اور اس وصول چاہیے تو وہ محتاج ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم جس کو جو ملا لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو مسلک حق مسلک اہل سنت والجماعت پر مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رکھے اور اسی میں ہمارا حاصل فرمائے ہماری یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند رہی ہے تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر لازمی سے کلک کر لیں